बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आप टिकटॉक पे भी देख सकते हैं और इसी नाम से डॉक्टर अमजद चीमा के नाम से टिकटॉक पे भी अकाउंट है, उस पर भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, ये बड़ी अहम वीडियो बना रहा हूँ मैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करेंगे ताकि ये मेरा पैगाम जो है वो बहुत लोगों तक पहुंच सके। और ये पैगाम बड़ा अहम है, इस पैगाम को आप सुनिएगा, देखिएगा गौर से और गौर कीजिएगा कि हमारे अंदर कहाँ पे गलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर कहाँ पे गलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है वो उनको क्या करना चाहिए। आज असल में ये वीडियो बनाना जा रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो चाहता है इमरान खान को रिलीज़ कराना, वो चाहता है कि इमरान खान बाहर निकले, इमरान खान जेल से बाहर आएँ, अडयाला जेल से बाहर आएँ। इसके लिए ये ज़रूरी है कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ा एहतजाज किया जाए, इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाए ताकि इमरान खान जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर जल्द अज जल्द जो है वो पाए जाएँ। इसमें इसके लिए ज़रूरी है कि एहतजाज किया जाए। और इमरान खान ने जब अरेस्ट हुए थे, अरेस्ट होने से पहले एक आपको याद होगा एक तकरीर के अंदर ये बरमला कहा था कि अपने वर्कर से कहा था कि आपने एहतजाज को छोड़ना नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, पहले बहुत सख्तियाँ थी, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद इलेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी और इलेक्शन के बाद कदरे कुछ सुकून मिला। लेकिन हमारे वर्कर्स ने तो एहतजाज किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो फ्रंट लाइन पे आ गए, यानी अवामी नुमाइंदे बनकर आ गए, वो कन्नी कतराते थे एहतजाज करने पे। सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो टिकट लेकर जीत कर आ गए, लेकिन उन्होंने एहतजाज करना को मुनासिब ना समझा। हालांकि यही लोग इमरान खान की एक कॉल पे हज़ारों लोगों को बाहर निकालते थे, हज़ारों लोगों को, हज़ारों वर्कर्स को बाहर लेके आते थे, रैलियां निकालते थे, एहतजाज में शामिल होते थे। लेकिन जो ही इलेक्शन हुआ, जीत कर बहुत सारे MP MNA जो है वो एहतजाज में शामिल नहीं हुए और बहुत सारे एहतजाज करने से कन्नी कतराते थे, जो पंजाबी में हम कहेंगे। वो क्यों कतराते थे ये तो उनको पता है। अब देखने की बात यह है कि जब तक एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग मुजाहरा नहीं किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग एहतजाज नहीं किया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस वक़्त तक इमरान खान रिलीज़ नहीं होंगे। उस वक़्त तक पाकिस्तान के जो बहुत अहम लीडर हैं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। अब तो जिस तरह ट्रंप अमेरिका के अंदर एक कंपेन चला रहे हैं, इमरान खान का नाम लेकर चला रहे हैं और एक बच्चे से जिंदाबाद के नारे लगवाए हैं इमरान खान के, तो यूं कहें कि आप एक वर्ल्ड लीडर के पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं और उनका नाम है इमरान खान। और वडियाला जेल में इतनी सख्त गर्मी के अंदर वो आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके एहतजाज के मुंतज़िर हैं, आपकी प्रोटेस्ट के मुंतज़िर हैं, आपकी आवाज़ के मुंतज़िर हैं। आप आवाज़ बुलंद करेंगे, दुनिया के अंदर बुलंद जब ये आवाज़ जाएगी तो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा एक कह लें कि एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी तरफ से होगी एहतजाज की। और इमरान खान ने हर वक्त यही कहा था कि आपने एहतजाज का दामन जो है वो नहीं छोड़ना। बात अहम है जो मैंने आज करनी थी वो ये थी कि आजकल मखसूस सीटों का जब से फैसला आया है, उस वक़्त से लेकर आज तक जो अब मैं वीडियो बनाऊँ इससे कुछ देर पहले तक, आपका मुझे नहीं पता, मैंने देखा है कि सेक्रेटेरिएट जो है हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद है, उसके अंदर इतना रश है, ख़वातीन का ख़ास तौर पर इतना रश है कि 27 सीटें हैं गालबन, इससे ज़्यादा या कम, बहरहाल 27 सीटें हैं गालबन। उनके लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के अंदर आता जाता नज़र आता है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, मेरा ताल्लुक मीडिया से है और सोशल मीडिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैं जाता भी रहता हूँ वहाँ पर। मैंने देखा है कि इतनी ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ़ टिकट लेने के लिए, सिर्फ़ MP MNA बनने के लिए मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में दाखिल होती हैं। और यकीन जाने अफसोस होता है इस बात पे
کہ یہی خواتین اگر عمران خان کی رہائی کے لیے نکلیں، یہی خواتین اگر عمران خان کی رہائی کے لیے نکلتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اور اسی طرح ہمارے جو ایم پی ایم این اے وہ بھی سفارشوں کو لے کر وہاں جاتے ہیں، مختلف لیڈیز کے لیے، مختلف خواتین کے لیے، تاکہ وہ ایم پی ایم این اے بن سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہاں پر موجود ہے کہ جو وہ خواتین، وہ چند خواتین ہمیں نظر آتی تھی ہائی کورٹ کے باہر، سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کے اندر جب عمران خان کی تاریخیں ہوتی تھی، بہت چند خواتین ہمیں نظر آتی تھی، اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کون سی خواتین ہیں جو احتجاج کے لیے نکلتی تھی، اور باقی گھروں میں اپنے اپنے دفتروں کے اندر بیٹھی ہوتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی، اور وہ یا ڈر تھا ان کو گرفتاری کا یا کیا تھا۔ لیکن میں نے جو دیکھا ہے، میں وہاں جاتا رہا ہوں، میں ہر جگہ گیا ہوں، ہر جگہ کی ویڈیو میری موجود ہے، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، تو خواتین کی کتنی تعداد وہاں پر موجود ہوتی تھی؟ 10 یا 15، اس سے زیادہ خواتین وہاں کسی بھی احتجاج کے اندر شامل نہیں ہوئی۔ اب جو گرفتار خواتین ہیں ہماری، ان کو سیٹیں دینا بنتا ہے، ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں، اور ان کا اسمبلی کے اندر آنا بھی ضروری ہے۔ لیکن جو میں پارٹی سے گزارش کروں گا کہ وہ خواتین جو عمران خان کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، مختلف جگہوں پہ احتجاج کے لیے جاتی رہی ہیں، ان کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے۔ اور جس طرح پہلے تاریخ ہماری یہ ہے کہ وہ خواتین، وہ ورکر ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو محنت نہیں کرتے، جو سفارشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے رجیم چینج ہوتی ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عظمیٰ کارداد کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وہ مریم نواز کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، اور کتنا وہ عمران خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی، جتنا زیادہ محبت کا اظہار لوگوں نے کیا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو دغا دے گئے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا کہ ہمارے ایم پی ایم این اے بہت سارے نہیں، بہت ساروں نے بہت جان ماری ہے، احتجاج کے لیے شامل ہوئے ہیں، احتجاج کے لیے کال دی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا جو رویہ ہے اس حوالے سے عمران خان کی رہائی کے احتجاج کے لیے، وہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں تو اس کا لفظ بولوں گا، شرمناک ہے۔ وہ نہ تو خود نکلتے ہیں، نہ لوگوں کو، اپنے ورکرز کو ترغیب دیتے ہیں۔ ورکرز نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں نکلتے۔ تو عمران خان نے آج پھر اس بات پہ ہماری توجہ دلائی ہے کہ جلسہ کرنا ہے لازمی طور پر، اگر اجازت ملتی ہے، نہیں ملتی تب بھی جلسہ کرنا ہے، احتجاج جاری رکھنا ہے، پرامن احتجاج جاری رکھنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا جس سے اداروں کو نقصان ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا جو عوام کے لیے نقصان دہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا، نہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی منشور ہے ایسا جس کو اداروں سے لڑنا، اداروں سے جھگڑنا، اداروں کو گالیاں نکالنی، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اداروں کو گالیاں نکالیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ ایسا کریں گے، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، جو ہی کوئی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو مریم نواز اور نون لیگ کے لوگ جو ہے ججز کے بارے میں کس طرح سوشل میڈیا پہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا شیوا نہیں ہے، اور مختلف تصویریں بناتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، اور سرعام دھمکیاں دیتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے ان دھمکیوں کا، یہ جبکہ وہ توہین عدالت بھی کرتے ہیں، توہین جج بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب ہارے ہوئے، مریم نواز نے کہا کہ ہارے ہوئے کو آگے لانا، وہ کب کا ہارا ہوا بھائی؟ یہ مجھے بتائیں کہ کیسے ہارا ہے وہ آپ ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 پہ جیت کر آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، اور وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بھی بن گئے ہیں، آپ نے اپنی سیٹیں گنوا دی ہیں، اپنی سیٹوں سے جیت نہیں سکے۔ جی واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ۔ یہ ہمارا موضوع نہیں تھا، لیکن بات سے بات نکلتی ہے تو پھر دور تک چلی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہی تھا کہ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے جو خواتین کی ہے، خواتین کا رش پبلک سیکریٹریٹ پہ بہت زیادہ ہے، اور اتنا ہی رش اگر عمران خان کی رہائی کے لیے ہو تو عمران خان جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ ہمارے عوامی نمائندے جو اس وقت جو ہے وہ اپنے
کیا کہہ لیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کمپرومائز ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ ورکرز آپ کو یاد کر رہے ہیں، ورکرز آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی نکلیں، تاکہ لوگوں نے آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی نالی گلی سڑک بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیا۔ پبلک کا یہی ایک ڈیمانڈ ہے، پبلک کا یہی مطالبہ ہے کہ آپ باہر نکلیں احتجاج کے لیے۔ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ احتجاج کے لیے آپ باہر نکلیں۔ یہ تو آپ ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھا ہوگا، اور دیکھنے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں، لائکس بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ پیغام جو میں کہنا چاہتا تھا آج کے حوالے سے، اور آج کی ویڈیو میں نے اسی حوالے سے بنائی ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے، عمران خان کو ریلیز کے لیے احتجاج کیا جائے۔ جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، جب تک آپ پورا احتجاج نہیں کریں گے، عمران خان ریلیز نہیں ہوں گے۔ ان کو مختلف کیسز کے اندر پھنسایا جائے گا، مختلف کیسز کے اندر ان کو بار بار بیل آؤٹ ہونے کے باوجود ان کو پھنسایا جائے گا، جیل کے اندر رکھا جائے گا۔ جب تک آپ مضبوط احتجاج نہیں کرتے، اس وقت تک عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔